الله الرحمن الرحيم وهذه المسألة على أربعة أوجه أحدها أن يكون محل الخيار وثمنه معلومين كما إذا باع هذا أو هذا وذاك بألفين هذا بألف وذاك بألف صفقة واحدة على أنه بالخيار في ذاك. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. علامہ صدر الشریعہ رحمہ اللہ مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہیں تاکہ کھل کر بات سمجھ آ جائے. اور یہ مسئلہ 4 وجہ پر ہے. بیع صحیح ہے صرف اولا وجہ میں، باقی 3 میں بیع فاسد ہے. ان 4 وجہوں کی پہلی وجہ یہ ہے کہ محل خیار بھی معلوم ہو، اختیار کس غلام میں ہے، ثمن بھی معلوم ہو، اس کے کتنے ہیں اور اس کے کتنے ہیں. اس کی تصویر جیسا کہ بیچا اس نے اس کو اور اس غلام کو بدلے 2000 کے، اور وضاحت کر دی کہ یہ بھی 1000 کا ہے اور وہ بھی 1000 کا ہے، لیکن سودا ایک ہی ہے، وکھرا وکھرا نہیں ہے. گل اصل سودا وکھرا پھر رولا ہی مکیا. لیکن بیع اس شرط پر کہ یہ جو وہ ہے جو دوسرا غلام ہے وہ اس میں مجھے خیار ہے. جی علامہ صدر الشریعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ 4 قسم پر ہے. پہلی قسم اس میں 4 وجہ پر ہے. پہلی وجہ اس میں صحیح ہے، باقی 3 فاسد ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ محل خیار بھی معلوم ہو اور ان کی قیمت بھی معلوم ہو. جب بندے نے کہا کہ جیسا کہ جب بیچا اس نے اس کو اور اس کو بدلے 2000 کے، اس نے آگے وضاحت کر دی کہ یہ بھی بدلے، یہ 1000 کے بدلے ہے اور وہ بھی 1000 کے بدلے ہے، اور سودا ایک ہے. تو اس پر کہ جو وہ والا غلام ہے دوسرا غلام اس میں اسے خیار ہے. اور یہ مسئلہ 4 وجہ پر ہے. اچھا جی، ایک ان کی یہ کہ ہو محل خیار اور ثمن اس محل خیار کا وہ غلام کا معلوم، یعنی دونوں معلوم ہیں. جیسا کہ جب بیچا یہ غلام اور وہ غلام بدلے 2000 کے، یہ بھی بدلے 1000 کے، وہ بھی بدلے، سودا ایک، اس شرط پر کہ مشتبائے بالخیار ہے فی ذاکا اس غلام میں. جی اور یہ مسئلہ 4 وجہ پر ہے. ایک ان کا یہ کہ وہ محل خیار اور محل خیار کا ثمن دونوں معلوم، جیسا کہ جب بیچا یہ اور وہ بدلے 2000 کے، یہ بھی بدلے 1000 کے اور وہ بھی بدلے 1000 کے، سودا ایک، اس پر کہ بائع بالخیار ہے اس میں. ثانی ان یکون محل الخیار معلوما لیکن ثمنه لا یکون معلوما. اور ثانی صورت یہ کہ محل خیار تو معلوم ہو، خیار کس میں ہے، لیکن ثمن اس کا نہ ہو معلوم. 2000 کے بدلے یہ تعین نہیں ہے کہ جس میں خیار ہے اس کے کتنے ہیں. جی ثانی وجہ یہ ہے کہ محل خیار تو معلوم ہو لیکن اس کی غلام کی قیمت معلوم نہ ہو. اور ثانی یہ کہ ہو محل خیار معلوم لیکن ثمن اس کا نہ ہو معلوم. جی یہ کہ ہو محل خیار معلوم لیکن ثمن اس کا نہ ہو معلوم. والثالث علی العکس، تیسری صورت اس کا عکس ہے کہ محل خیار معلوم نہیں ہے، ثمن معلوم ہے. جی ہاں جی
تیسری وجہ اس کا عکس ہے کہ محل ثمن معلوم ہو لیکن محل خیار معلوم نہ ہو، اور ثالث اور ثالث عکس پر ہے عکس پر ہے، جی، اور ثالث عکس پر ہے، والرابع الا یکون شیء منہما معلوما، اور چوتھی صورت نہ محل خیار معلوم ہو نہ ثمن معلوم ہو۔ مثلاً و بینستور بیچے میں نے یہ 2 غلام بدلے 1000 کے اس شرط پر کہ مجھے 2 میں سے ایک میں خیار ہے۔ اب 2 میں سے وہ کون ہے اور 1000 میں سے ہر ایک کی قیمت کتنی دونوں کوئی نہیں پتا۔ اور چوتھی یہ کہ نہ ہو کوئی شے دونوں سے معلوم جی چوتھی وجہ یہ کہ نہ ہو کوئی شے ان دونوں سے معلوم، جی۔ فلو راعی، اب یہ 4 صورتیں ہو گئی ہیں۔ مشابت ہے کس کے ساتھ؟ استثناء کے ساتھ اور کس کے ساتھ ہیں؟ امتحان کریں جی۔ فلو راعینا کونہ داخلا فی الایجاب یصح البیع فی الصور الاربع، اگر ہم یہ رعایت کریں، یہ لحاظ کریں کہ وہ غلام جس میں اختیار ہے وہ ایجاب میں تو داخل ہے کہ کوئی نہیں، کل بھی وضاحت پڑی ساری، تو پھر ساری صورتوں میں بیع صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ فل ایجاب اذا صح یا ناقض البیع، جب ایجاب صحیح ہے تو بیع منعقد ہونی چاہیے، کیونکہ دوسرے نے قبول تو کر لیا ہے جی۔ پس اگر ہم رعایت کریں اس بات کی کہ غلام داخل ہے ایجاب میں، تو اب بیع چاروں صورتوں میں صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ ایجاب جب صحیح ہو تو بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ پس اگر رعایت کریں ہم غلام کے جڑا محل خیار ہے، محل خیار کے داخل ہونے کی ایجاب میں تو صحیح ہوگی بیع چاروں صورتوں میں جی۔ اگر رعایت کریں محل خیار کے داخل ہونے کی ایجاب میں تو صحیح ہوگی بیع چاروں صورتوں میں۔ غایت ما فی الباب انہ یصیر بیعا بالحصۃ لکنہ فی البقاء لا فی الابتداء فلا یفسد البیع، زیادہ سے زیادہ جو خرابی لازم آئے گی وہ یہ ہو جائے گی کہ یہ بیع بالحصہ بنے گی، یہ بیع بالحصہ بنے گی کہ ایک میں بیع ہو گئی ایک میں نہیں ہوئی، لیکن یہ بیع بالحصہ بقاء میں ہے ابتداء میں تو نہیں ہے، تو بیع بالحصہ ابتداء میں نہ ہو بقاء میں ہو تو بیع فاسد نہیں ہوتی۔ کیا کہ جی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ بیع بالحصہ ہوگی، اور بیع بالحصہ ابتداء میں نہ ہو بلکہ بقاء میں ہو تو یہ اس سے بیع فاسد نہیں ہوگی۔ کل پڑھے ہیں جی، ابتداء میں ہو تو بیع فاسد ہوتی ہے جی۔ غایت اس کی جو باب میں ہے، اور یعنی تو ود جیڑی گل لازم آئے گو انہوں دا طریقہ غایت ما فی الباب یہ بھی، یہاں زیادہ سے زیادہ جیڑی بات لازم آئے گی وہ یہ ہے، غایت ما فی الباب یہ ہے کہ ہو جائے گی یہ بیع بالحصہ، یعنی جب اختیار کیا بائع نے بیع کے فسخ کو اس میں بخیار شرط، اگر وہ اپنی شرط کو ختم کر دے پھر تو دونوں میں بیع ہوگی نا، شرط یہ ہے کہ اس کو وہ فسخ کرے بیع کو خیار شرط کے ساتھ، وہ شرط کے ساتھ تو کرے، واجہ جس کو اس نے کہا نا اس میں مجھے خیار ہے تو کہتا ہے یہ میں نے نہیں بیچنا، یہ مطلب ہے کہ جی حد ہو گئی یار، کہ جب اختیار کرے فسخ بیع کو اس میں بے خیارش، اس میں کس میں غلام میں، کس کی وجہ سے خیار شرط کے ساتھ، تو اب باقی رہ جائے گی بیع دوسرے حاضہ میں بے حصہ ہی، یہ مطلب ہے، لیکن اگر وہ شرط کو باطل کر دے گا جی میں شرط ختم تو پھر تو دونوں میں بیع ہوگی، پھر تو واضح ہے جی یہ حد ہوگی یار۔ لیکن تبا یجوز فی البقاء ما لا یجوز، فی الابتداء کہ بقاء میں کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں جو ابتداء میں جائز نہیں ہوتی، لیکن یہ بیع بالحصہ بقاء میں ہے نہ کہ ابتداء میں، تو پس نہیں فاسد ہوگی بیع، باوجہ ہونے جہالت کے طاری نہ کہ اصلی ہے، یہ پہلی شک کی جی۔
روایت ما فی الباب یہ ہے کہ ہو جائے گی یہ بے بالحصہ، لیکن بے بالحصہ بقا میں ہے نہ کہ ابتدا میں ہے، فاسد ہوگی بے۔ وَلَوْ رَاعَيْنَا كَوْنَهُ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي الْحُكْمِ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ۔ اور اگر ہم یہ رعایت کریں کہ محل خیار حکم میں تو داخل نہیں ہے، حکم میں داخل نہیں، کہ اس کی ملک میں چلا گیا ہے مشتری کے، یہ تو نہیں ہے، تو پھر جب حکم میں داخل نہیں ہے تو پھر فاسد ہونی چاہیے بیع چاروں صورتوں میں۔ کیا کہ جی؟ اور اگر ہم رعایت کریں کہ وہ محل خیار نہیں داخل حکم میں تو اب چاروں صورتوں میں بیع فاسد ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لشرط الفاسد، اولا میں شرط فاسد ہے جی کہ وہ بیع بالحصہ لازم آ رہی ہے، جی اور اور باقی میں شرط فاسد بھی ہے اور جہالت بھی ہے بھئی، یا محل خیار مجہول ہے یا ثمن مجہول ہے یا دونوں مجہول ہے باقی صورتوں میں جی، اس وجہ سے جی کیا کہ جی سمجھے ہی؟ ہاں کی اور اگر ہم رعایت کریں اس محل خیار کی کہ بھئی وہ حکم میں داخل نہیں ہے تو اب بیع چاروں صورتوں میں فاسد ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ شرط فاسد ہے اولا میں۔ پہلی صورت میں شرط فاسد ہے کیڑی؟ کہ مبیہ کو قبول کرنا مشروط ہے غیر مبیہ کے قبول کرنے پر، اور باقی تینوں میں جہالت بھی ہے اور شرط فاسد بھی ہے وہ قبول کرنا جو ہے جی۔ اور اگر رعایت کریں ہم محل خیار کے نہ داخل ہونے کی حکم میں تو پس فاسد ہو جائے گی بیع چاروں صورتوں میں جی۔ اور اگر رعایت کریں ہم محل خیار کے نہ داخل ہونے کی حکم میں تو پس فاسد ہو جائے گی بیع چاروں صورتوں میں جی۔ اما اذا كان كل واحد من محل الخيار وثمنه معلوما فلان قبول غير المبيع يصير شرطا لقبول المبيع۔ اب وہ چاروں میں بیع فاسد کیسے ہوگی؟ بہرحال جب ہو ہر ایک محل خیار سے اور ثمن سے معلوم تو ہیں، لیکن یہ کیوں ہوگی فاسد؟ اس لیے کہ غیر مبیہ جو محل خیار ہے وہ تو بیع میں داخل نہیں ہے، غیر مبیع کا قبول کرنا شرط بن گیا مبیع کے قبول کرنے، اس غلام کے قبول کرنے کے لیے جس میں بیع ہو گئی ہے، جس میں شرط نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح اگر ہو کہ بھئی مبیع کا قبول کرنا، بھئی غیر مبیع جو ہے وہ شرط ہو جائے مبیع کے قبول کرنے کے لیے، تو اس شرط فاسد سے بیع فاسد ہو جاتی۔ کیا کہ جی؟ بہرحال جب ہر ایک محل خیار اور محل خیار کے ثمن سے دونوں معلوم ہوں، اب جہالت تو کوئی نہیں ہے، لیکن خرابی کیا ہے؟ خرابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غیر مبیع کو قبول کرنا یہ شرط بن جائے گا مبیع کے قبول کرنے۔ ظاہر وہ تو ہے بنا ہوا ہے جی۔ بہرحال جب ہو جو من کر لی ہاں بہار، اب ان میں بیچاروں میں بیع فاسد کیوں ہوتی ہے؟ بہرحال جب ہو ہر ایک محل خیار سے اور محل خیار کے ثمن سے معلوم، اب کیوں فاسد ہے؟ فال انا، پس اس لیے کہ عدم مبی کا قبول کرنا، وہ غیر مبی عدم مبی ہو گیا ہے شرط مبی کے قبول کرنے کے لیے۔ اے فی العبد الاخر الذی لم یقال اے خیار شرط جی اگے جی۔ بہرحال جب ہو ہر ایک محل خیار سے اور محل خیار کے ثمن سے معلوم، پس اس لیے کہ قبول کرنا عدم مبی کا ہو گیا ہے شرط قبول کرنے کے لیے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا مَجْهُولًا فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَلِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ أَوْ كِلَيْهِمَا۔ بہرحال جب دو میں سے ایک مجہول ہو یا دونوں تو ایک تو یہی علت ہے شرط فاسد کے غیر مبیع شرط بن رہے، اور دوسری مبیع کی جہالت یا ثمن کی جہالت یا دونوں کی جہالت ہے جی، تو یہ بیع فاسد ہوگی جی۔ اور اگر ایک ان دو کا یا دونوں مجہول ہوں تو اب یہ تینوں صورتوں میں بیع کیوں فاسد ہے؟ ایک تو یہی علت ہے کہ غیر مبیع کو قبول کرنا یہ شرط بن گیا ہے مبیع کے قبول کرنے کے لیے،
اور دوسری علت یہ ہے کہ مبی کی جہالت لازم آ رہی ہے یا سمن کی جہالت لازم آ رہی ہے یا دونوں کی جہالت لازم آ رہی ہے. اور بہرحال جب ہو یہ صور ثلاثہ خیرہ جب ہو ایک ان دونوں کا یا دونوں مجہول تو پس بوجہ اس علت کے جو پہلے بیان ہوئی ہے کیا تھلے کے لکھے بینستور ہوا گل اور کیڑی جگہ جو پڑھی جی. اور دوسری خرابی اور بوجہ مبیہ کی جہالت کے دوسری صورت میں یا بوجہ سمن کی جہالت کے تیسری صورت میں یا بوجہ دونوں کی جہالت کے چوتھی صورت میں جی. اور بہرحال جب ہو ایک ان دو کا یا دونوں مجہول پس اس علت کی وجہ سے یا اور مبیہ کی جہالت کی وجہ سے یا سمن کی جہالت کی وجہ سے یا دونوں کی جہالت کی وجہ سے جی. فَإِذَنْ عُلِمَ أَنَّ جِهَةَ شِبْهِ النَّسْخِ يُوجِبُ الصِّحَّةَ فِي الْجَمِيعِ وَشِبْهِ الْإِسْتِثْنَاءِ يُوجِبُ الْفَسَادَ فِي الْجَمِيعِ فَرَاعِينَ الشِّبْهَيْنَ پس جب کہ یا اس وقت یعنی جب یہ ساری تفصیل آ گئی ہے معلوم ہو گئی یہ بات کہ شبہ کے نسخ کی جو مشابت کی جہت ہے وہ واجب کرتی ہے کہ جمیع میں بے صحیح ہونی چاہیے اور استثناء کی مشابت واجب کرتی ہے فساد کو کس میں یہ پیچھے ساری وضاحت کل سے چلیں جی. کیا کہ جی بس اس وقت معلوم ہو گئی ہے یہ بات کہ نسخ کی شبہ کی جہت واجب کرتی ہے صحت کو جمیع میں اور استثناء کی شبہ کی جہت واجب کرتی ہے فساد کو جمیع میں. لہٰذا ہم نے دونوں مشابتوں کی رعایت کی لہٰذا ہم نے دونوں مشابتوں کی رعایت کی اس لیے کہ امر جب متردد ہو جائے دو وجہوں کے درمیان تو ہر ایک وجہ کو اس کا پورا حصہ ملنا چاہیے. پس اس وقت معلوم ہو گئی اے فحینا ما کان الامر کذالک پچھلا سارا معلوم ہو گئی یہ بات نسخ کے شبے کی جہت واجب کرتی ہے صحت کو جمیع میں اور استثناء کے شبے کی جہت واجب کرتی ہے فساد کو جمیع میں. پس رعایت کی ہم نے دونوں شبوں کی جی. پس یہ بات کہ نسخ کے شبہ کی جہت واجب کرتی ہے صحت کو جمیع میں اور استثناء کی شبہ کی جہت واجب کرتی ہے فساد کو جمیع میں. پس رعایت کی ہم نے شبہین کی. وَقُلْنَا اذا كان محل الخيار او ثمنه مجهولا لا يصح البيع رعاية لشبه الاستثناء. لہذا ہم نے قول کیا کہ جب محل خیار مجہول ہو یا ثمن مجہول ہو جی تو دونوں مجہول ہوں تو بطری کی اولا نہیں صحیح بے استثناء کی مشابت کی رعایت کرتے ہوئے کیونکہ نہیں کوئی رستہ کس کی طرف الزام بھی بے لازم کر دی جہالت جو آ گئی جی. تو لہذا ہم نے کہا کہ جب محل خیار یا محل خیار کا ثمن مجہول ہو یا دونوں مجہول ہوں تو بیع صحیح نہیں ہے رعایت کرتے ہوئے استثناء کے شبہ کی. اور کہا ہم نے جب ہو محل خیار یا ثمن محل خیار کا کیا ہو مجہول تو یا دونوں مجہول ہو بطری کی اولا تو نہیں صحیح بے واسطے رعایت کرنے کے استثناء کی مشابت کے جی. اور کہا ہم نے جب ہو محل خیار یا محل خیار کا ثمن مجہول تو نہیں صحیح بے واسطے رعایت کرنے استثناء کے شبہ کے جی. وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَعْلُومًا يَصِحُّ الْبَيْعُ رِعَایَةً لِشِبْهِ النَّسْخِ. اور جب ہر ایک دونوں میں سے معلوم ہو محل خیار بھی معلوم ہے محل خیار کے ثمن بھی معلوم ہے تو اب بے صحیح ہے یہ نسخ کی مشابت کی رعایت کرتے ہوئے جی. اور جب ہر ایک ان دونوں سے یعنی محل خیار سے اور محل خیار کے ثمن سے دونوں معلوم ہوں تو بیع صحیح ہے واسطے رعایت کرنے نسخ کے شبہ کے.
اور جب ہو اور جب ہو ہر ایک دونوں میں سے ہر ایک ان دونوں میں سے کون مل خیار اور مل خیار کا قسم معلوم تو صحیح ہے بے رعایت کرتے ہوئے نسخ کی مشابت کی کی مشابہت جی اور جب ہو ہر ایک ان دونوں میں سے معلوم تو صحیح ہے بے رعایت کرتے ہوئے نسخ کے شبہ کی ولم ولم يعتبر ها هنا شبه الاستثناء حتى يفسد بالشرط الفاسد وهو وهو ان ما ليس بمبيء يصير شرطا لقبول المبيء مبی اوکے بکری کر لی اور سوال ہے کہ یہ جو دونوں معلوم ہوں تو یہاں تم نے نسخ کے مشابت کی رعایت کی ہے اور استثناء کی مشابت کی رعایت کر کے اس کو فاسد کیوں نہیں کہا تو اس کا جواب دے دیا ہے اور نہیں اعتبار کیا گیا یہاں فی صورت کونہما مالین لکھے ہیں نا تو معلوم ہے ہونا سے نا کہ نہیں اعتبار کیا گیا یہاں جی اور دیکھو نا اشارہ الی جواب سوال تقریر یہ ہے کہ بے صورت اولا میں مناسب ہے کہ کیا ہو فاسد ہو اس بنا پر کہ شرط فاسد پائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ قبول کرنا اس کا جو مبیہ نہیں ہے شرط ہے کس کے لیے جیسا کہ بے حر بے عبد کی مال حر بے ہو تو اگرچہ پیسے معلوم ہو سارا کچھ معلوم ہو اس کے باوجود بے فاسد ہے تو یہ بھی کیا ہونی چاہیے تھی تو اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں معتبر یہاں استثناء کا شبہ حتیٰ کہ فاسد ہو جائے پہلی صورت بھی کس کے سبب سے وہ شرط فاسد کیا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں لیسا بمبین جو مبیہ نہیں ہے وہ شرط ہو گیا ہے اس شرط کا یہاں لحاظ چونکہ دونوں معلوم ہے تو جہالت کوئی نہیں ہے چونکہ جو محل خیار ہے وہ بھی محل بے ہے ملے اگے بے خلاف ہونا ہے حر اور عبد وہ ان میں فرق ہے جی کیا جی سوال یہ ہے کہ جب یہاں شرط فاسد پائی جا رہی ہے پہلی صورت میں بھی شرط فاسد پائی جا رہی ہے پہلی صورت 15 باری پھیرا ہو گیا اس نے یار لہذا یہ صورت بھی فاسد ہونی چاہیے تو اس کا جواب دیا ہے بھئی مطلب ہے کہ محل نسخ کا یہاں لحاظ کریں گے محل استثناء کا لحاظ شبہ استثناء کا لحاظ نہیں کریں گے کیا جی اور تو اس کا جواب دیا ہے کہ ہم یہاں پر شبہ استثناء کا اعتبار نہیں کرتے کہ ہم بے فاسد کے شرط فاسد کے ساتھ اس بے کو فاسد کر دیں وہ شرط فاسد کیا ہے کیونکہ جو مبیہ نہیں ہے وہ شرط ہے مبیہ کے قبول کرنے کے اور نہیں اعتبار کیا گیا یہاں استثناء کے شبہ کا حتیٰ کہ فاسد ہو جائے بے شرط فاسد کے ساتھ وہ شرط فاسد کون ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شے جو نہیں مبیہ ہو گیا کیڑا وہ جڑا مل خیار ہے ہو گیا شرط قبول مبیہ کے لیے مبی کے لیے جی اور نہیں معتبر یہاں شبہ الاستثناء حتیٰ کہ فاسد ہو جائے بے شرط فاسد کے ساتھ اور شرط فاسد یہ ہے کہ وہ شے جو نہیں ہے مبیہ ہو جائے وہ شرط مبیہ کے قبول کی بخلاف ما اذا باع الحر والعبد بألف صفقة واحدة وبين ثمن كل واحد منهما حيث يفسد البيع سمنا فعل ان ساری عربی ہے جی فعل ان کو نہیں ہے گی یار وبين ثمن كل واحد منهما حيث يفسد البيع في العبد عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى لان العبد غير داخل في البيع اصلا فيصير كالاستثناء بلا مشابهه النسخ فيكون ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع تو سوال ہوا کہ اگر حر اور غلام کو ملا کر بے کریں دونوں چیزیں معلوم ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہونی چاہیے تو وہ تو ٹھیک نہیں تو اس کا جواب دیا جی برخلاف اس صورت کے جب بے کی بائے نے حر کی اور غلام کی بدلے 1000 کے ایک سودا کہ میں نے یہ حر اور غلام 1000 کے بدلے تو اس سے بیچے اور بیان کر دیا سمن ہر ایک کا دونوں سے اب یہاں مل خیار کوئی نہیں ہے جو مبیہ نہیں وہ واضح ہے کون حر وہ مبیہ نہیں ہے تو واضح ہے کہ مبیہ یہ نہیں ہے تو باقی سمن ہی واضح کرنے تھے وہ کر دیے سنیں جی کیونکہ برخلاف اس کا مطلب ہے کیونکہ فاسد ہوگی بے عبد میں
عند ابی حنیفہ، پیسے معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ یہ بے بالحصہ ابتداء بقاء نہیں ہے۔ کیا جی؟ برخلاف اس صورت کے جب بائے نے بیچا حر کو اور عبد کو بدلے 1000 کے ایک ہی سودا، اور اس نے ہر ایک کی قیمت بھی بیان کر دیا، تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک بے عبد میں یہ بے فاسد ہے۔ حر میں تو ہونی ہی نہیں، محل بے ہی نہیں ہے، لیکن جو بے بالحصہ چونکہ ابتداءً لازم آ رہی ہے، سن اس لیے کہ حر نہیں داخل بے میں ابتداءً اصلاً مڈو شڈو۔ کیا کہ جی؟ اس لیے کہ حر بے میں ابتداءً داخل نہیں ہے، لہٰذا ہو گیا یہ اس حر کا عدم دخول مثل استثناء کے، کیونکہ مستثنیٰ بھی مستثنیٰ میں ان میں بالکل داخل نہیں ہوتا بغیر نسخ کی مشابہت کے۔ یہاں نسخ کی مشابہت کوئی نہیں ہے، اور نسخ یہ ہوتا ہے باہر پڑھ چکے ہو کہ پہلے حکم ثابت ہوتا ہے، ایجاب میں داخل ہو، چیز ثابت ہو، ثابت ہونے کے بعد پھر اس کا حکم ختم کرے، اس کو نکالے، یہ نسخ ہوتا ہے۔ تو یہ تو شروع سے داخل ہی نہیں ہے، لہذا نسخ سے اس کی کوئی مشابہت نہیں، تو پس ہو گئی۔ جب مشابہت نسخ کی کوئی نہیں ہے تو پس ہو گئی وہ شے جو مبی نہیں ہے۔ کون؟ شرط مبی کے، اس شرط فاسد کی وجہ سے یہ بے فاسد ہے۔ کیا جی؟ اس لیے کہ حر بے میں ابتداء داخل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نہ داخل ہونا ہو گیا مثل استثناء کے، نہ کہ یہ مشابہت ہے نسخ کی۔ یہ استثناء کی مثل ہو گیا، نسخ کی مشابہت یہاں بالکل نہیں ہے، کیونکہ نسخ تو تب ہوتا ہے کہ پہلے چیز ثابت ہو پھر وہاں سے اس کا حکم ختم کریں، تو یہ تو شروع میں ایجاب میں ہی داخل ہے۔ کون داخل ہے؟ یہ تو مبیہ ہی نہیں تو داخل ہو سکتا ہے، وہ پچھلے دونوں داخل ہے، اس لیے یہ تو غلام تھے دونوں، تو غلام محل بے ہے کہ کوئی نہیں؟ حر جب محل بے نہیں ہے تو عجیب بندہ ہے یار۔ تو لہذا ایک ہی بات بچی کیڑی کہ وہ شے جو نہیں ہے مبیہ، یہ شرط بن گیا مبیہ کے قبول۔ مطلب برخلاف اس صورت کے جب بیچا حر کو اور غلام کو بدلے 1000 کے ایک سودے میں، اور بیان کر دیا سمن ہر ایک کا دونوں سے، بھئی مل خیار یہاں کوئی نہیں ہے، جو مبیہ نہیں وہ تو متعین ہے کہ حر ہے، اور سمن بھی بتا دیا کیونکہ فاسد ہے بے عبد میں عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وجہ اس لیے کہ حر نہیں داخل بے میں بالکل، پس ہو گیا وہ مثل استثناء کے، بے کا حر کا بے میں پہلے سے داخل نہ ہونا یہ مثل مستثنیٰ کی ہو گیا، کہ جیسے مستثنیٰ میں ان میں بالکل ابتدا سے داخل نہیں ہوتا، اور جان القوم الا زید، مطلب آ کے تو واپس گیا، اور مجیت میں داخل ہی نہیں ہے بغیر نسخ کی مشابہت کے۔ نسخ کی مشابہت کیوں نہیں ہے؟ نسخ تو یہ ہے کہ پہلے ثابت ہو پھر اس سے نکالے، تو یہاں تو ثابت ہی نہیں ہے جی، تو لہذا ایک کوئی نسخ ہے، ایک ہی مشابہت ہے، کس کی؟ استثناء کی۔ تو پس ہو گئی وہ شے او حر جو نہیں ہے مبیہ، شرط مبیہ کے قبول کرنے کے لیے۔ جی برخلاف اس صورت کے جب بیچا بائے نے حر اور عبد کو بدلے 1000 کے ایک سودے میں، اور بیان کیا ہر ایک کا ثمن ان دونوں سے، کیونکہ فاسد ہو جائے گی بے عبد میں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس لیے کہ حر نہیں داخل بے میں بالکل، پس ہو گیا نہ داخل ہونا بے میں مثل استثناء کے، ہو گیا یہ حر مثل استثناء کے بغیر مشابہت نسخ کے، کیونکہ نسخ کے مشابہت تب ہے پہلے ثابت ہو، تو ثابت ہی کچھ نہیں ہوا جی، ایجاب میں داخل ہی نہیں ہے کہ داخل ہے، کہتے داخل ہے جی۔ پس ہو گیا وہ شے کون؟ وہ حر جو نہیں ہے مبیہ، شرط مبیہ کے قبول کے لیے۔